آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے، اور سوال پوچھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی ہے نا وہ بھی انشاءاللہ مزید کلیئر ہو جائے گی. یہ آپ نے بہترین سوال پوچھا. اور عموماً ایک عام انسان اس بات کو کلیئر نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم اب عمل کے ساتھ اتنا کر سکتے ہیں یا نہیں. جیسے آپ نے کہا ہم انہیں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے ان کے نام ان کے لیے کھانا کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں، یا ان کو ہمارے اس طرح کھانا وغیرہ دینے کی ضرورت ہے یا نہیں. یہ بہترین سوال ہے آپ کا. یہی تو ہمارا اصل بتانے کا مقصد ہے، اور دماغ اسی طریقے سے کھل سکتا ہے کام سادہ انسان کا، کہ جب کہ وہ اتنے بزرگ ذات ہیں، اتنی عظیم ہستی ہیں آپ کے خیال میں، تو پھر ان کے نام کا کھانا پکا کر ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ابھی کچھ محتاجگی رہ گئی ہے کیا؟ پہلے سوال یہ آتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی جناب رہ گئی ہے. ہاں، ان کے نام کا کھانا کھلانا چاہیے، ان کے لیے بریانی پکا کر ان کو ایصال ثواب کے لیے بریانی پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے. یہی تو مقصد ہے ہمارا کہنے کا، کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اب قبر میں جانے کے بعد عمل کرنے سے عاجز آ گئے ہیں، آری ہیں، نہیں کر سکتے ہیں اب وہ کوئی اپنے لیے عمل. اگر کوئی کسی قسم کی کوتاہی، کمزوری، کوئی بات رہ گئی ہے تو ان کے ماننے والوں کو چاہیے کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو پھر آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کتنے بڑے بزرگ ہیں وہ. آپ کی اب اس عمل کے محتاج ہیں وہ. یہ ہے اصل بتانے کا مقصد. ایصال ثواب کے لیے آپ کسی کے لیے بھی کھانا دے سکتے ہیں، کھانا بنائیں، کھانا تقسیم کریں. یہ ایک اچھا عمل ہے، گفٹ کے طور پر بھی ہے. اور جن لوگوں کے ہاں یہ ریت چلی آ رہی ہے ضرور عمل کریں. ایک دم سے کسی چیز کو بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، چاہے سے وہ عمل شریعت میں ہے یا نہیں. ہاں، اس کو صحیح طریقے پر لے کر آنے کے لیے اس میں سے چند ایک چیزیں نکالنی پڑ جاتی ہیں. وہ کیا کہ آپ نے وہ جو ایصال ثواب کے لیے کھانا دینے کا ارادہ کیا ہے، اس میں آپ نے نیت اپنی یہ رکھنی ہے کہ کھانا اللہ کے نام کا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی یا XYZ جو بھی بزرگ ہستی ہیں آپ کے، ان کو ایصال ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ کھانا بالکل درست ہوگا، جائز ہوگا. لیکن معذرت کے ساتھ اگر یہی بات آپ کسی اہل حدیث عالم سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو قطعی طور پر انکار کر دیں گے. لیکن چونکہ ہمارا یہ منہج الحمدللہ قرآن و سنت کے مطابق تعلیم دینے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہی چیز یہاں پر ذکر کر رہی ہوں کہ کھانا دعوت کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے بھی منع نہیں فرمایا. آپ علیہ السلام نے تو یہودیہ کے گھر بھی جا کر کھانا کھایا ہے. تو آپ علیہ السلام کے لیے جب ایک یہودی کے گھر کا کھانا کھا لینا قابل عمل تھا، تو ہم اور آپ تو کوئی حیثیت نہیں رکھتے ان کے آگے. تو یہ عمل کر کے آپ علیہ السلام نے اسی لیے دکھایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے گھر کے پکائے ہوئے اور بانٹنے والے کھانوں کو حرام نہ کہیں. وہ کھانا بذات خود، وہ چاول، بوٹی، جو کچھ بھی اس میں شامل کیا گیا ہے وہ حلال ہے، حلال کمائی سے کمایا گیا ہے اور پکایا گیا ہے. تو پھر اس کے بعد وہ جو تقسیم کر رہے ہیں اس کے اندر جو انہوں نے نیت رکھی ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو یا XYZ جس بھی بزرگ کو ثواب پہنچے ایصال ثواب کی نیت سے، تو وہ بھی ٹھیک جائز ہے. ایصال ثواب پہنچانے کے لیے اپنے فوت شدگان محبوب ہستیوں کو تو ثواب کے لیے کام کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے. کیوں اس چیز کو روکتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی یہ بات کہ انسان اس عمل سے بھی رک جائے. قرآن مجید پڑھ کر بخشوانا، یہ بخشوانے کا عمل غلط ہے. قرآن مجید پڑھنا تھوڑی غلط ہے. قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی میں جائیں، بے شک قرآن مجید پڑھیں، پورا قرآن پڑھیں، یا جتنے پارے آپ کو پڑھنے کے توفیق ہو وہ پڑھیں. قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے. ہاں، قرآن مجید پڑھ کر اب یہ گمان کرنا کہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچ جائے گا، وہ نیت اس میں سے نکال دیں. یہ ہے صحیح طریقہ. آپ قرآن پڑھنے سے نہ روکیں. آج کے ٹائم میں اگر آپ دیکھیں گے غور کر کے ہر قسم کی فرقہ واریت کو بالائے طاق رکھ کر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو بریلوی حضرات ہیں اور جو دیوبندی حضرات ہیں، ان کے گھر کے جنازوں میں آپ جا کر دیکھیں، وہاں پر یا تو چیے کے ڈھیر لگ جائیں گے. ہاں، وہ چیے کے اوپر پڑھنا شاید کسی اعتبار سے سنت سے ثابت نہ ہو، قرآن مجید کے سپاروں کی صورت میں وہاں پر ڈھیر لگ جائیں گے. تو یہ پڑھنا سب لوگ، خواتین ہوں گی وہ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دیں گی. تو وہ نیت ان کی شاید غلط ہو، لیکن وہ عمل غلط نہیں ہے. اہل حدیث حضرات کے جنازے میں جا کر دیکھیں، جنازہ نکلتے ہی بس ایک دوسرے کے ساتھ جو گپے مارنا شروع کرتی ہیں عورتیں، اور عورتوں کی گپوں کے اندر اس میں کوئی شاید دوسری رائے نہیں ہوگی کہ 80% غیبتیں ہوتی ہیں، جو موجود نہیں ہے اس کی برائیاں شروع. تو یہ عمل ہونے لگتا ہے. جنازے میں بھی ہم جنازہ بس سمجھ لیں ڈولی اٹھنے کی دیر ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی دنیا داری کی باتوں میں جس طریقے سے مشغول ہو جاتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں کہ کل ہم نے بھی اس جو ہے وہ پلنگ پر آ کر لیٹنا ہے. آج اتنی اچھی بات اس چیز سے مجھے سامنے آئی تھی، کیسے چھوٹا سا کلپ کسی کا دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے لوگ اس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہجوم ہے یہ جنازے کو لے کر جا رہا ہے، اور جتنا معتبر شخص ہوتا ہے فوت ہو جانے والا، تو اس کے جنازے میں وہ بڑی تعداد شامل ہوتی ہے، تو اتنے سارے لوگوں نے اس کے جنازے میں شرکت کی.
تو उन्होंने बड़े अलग अंदाज में उसको अपना पर्सपेक्टिव पेश किया कि हम ये समझते हैं कि लोग इस जनाजे को उठाकर ले जा रहे हैं, जबकि असल हकीकत में अगर गहराई से देखा जाए दिक्कत नजर से, तो वो जनाजा लेकर जा रहा है कब्रिस्तान तक उस हुजूम को। कितना अलग देखने का तरीका था उनका, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वाकई जो मतलब फौत हो गया है, अब वो तो आपका मोहताज हो गया है, तो वो फौत होकर उसने आपको कब्रिस्तान तक जाने पर मजबूर कर दिया। तो कब्रिस्तान जाने के लिए अपनी मौत को याद करना असल रीजन है। तो हमें इस चीज को जो है वो याद रखना चाहिए कि एक दिन हमने भी कब्रिस्तान की जीनत बनना है, और फिर मेरे डोली जो कब्र मैयत की होगी उसके उठ जाने के बाद हमारे तमाम जो बहुत करीबी अजीजो अकारिब होते हैं, वो 2-3 दिन तक उनके समझ लीजिए कि हलक से निवाला उतरना मुश्किल होता है। उसके बाद रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाती है। हर एक जगह, हर एक मादी चीज का उस जगह से हट जाने के बाद अल्लाह ताला किसी और से उसकी कमी को पूरा कर देते हैं। हाँ, यादें, उसके साथ जुड़ी हुई मोहब्बत, वो ताहयात बाकी रहती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जो हमारी महबूब हस्तियां गुजर गई हैं, अगर वाकई उनसे मोहब्बत है तो उनको इसाले सवाब पहुंचाने के लिए खाना करें, बेशक करें, कोई ममानियत नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, वो खाना कोई हराम नहीं है। हाँ, बस उसके अंदर से अगर किसी ने ये नियत रखी है कि ये खाना इसलिए किया जा रहा है कि अगर उस बुजुर्ग के नाम का खाना ना किया तो फिर हमारा कारोबार ठप हो जाएगा, अगर उस बुजुर्ग को नाम का ये 11वीं की न्याज ना दिलवाई तो फिर जो है वो बुजुर्ग साहब हमारी अल्लाह के हुजूर सिफारिश नहीं करेंगे, अब यहाँ पर गलत हो जाएगी बात। तो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको तौहीद के साथ अलहदा करना होता है। बंदे चाहे कितने भी अजीम हो जाएं, वो बंदे हैं अल्लाह